بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ ما لم یخرقها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بڑا فضل کرم اور احسان ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر کیا جائے اتنا یہ کم ہے، کیوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو اس مہینے کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا عظیم مہینہ ہے تو میری امت یہی تمنا کرے گی کہ پورا سال ہی رمضان رہے، یعنی اس مہینے کی اتنی اہمیت ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہوا۔ تو اب یہ جو اللہ کا ہم پر احسان ہے، یہ اللہ کی جو ہم پر نعمت ہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ اس طور پہ ادا کرنا ہے کہ اس رمضان کے جو ہم پر حقوق ہیں ان حقوق کو ہم اچھی طرح ادا کر سکیں۔ اس رمضان کے جو ہم پہ ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہم اچھی طرح سے ادا کر سکیں۔ اور اس رمضان کو اللہ جل شانہ کی طرف سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 روزے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں کہ اس میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور جو دوسرا عشرہ یعنی دوسرے 10 جو روزے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے بخشش کے اور مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں، اور تیسرا اور آخری عشرہ جو آخری 10 دن ہیں ان میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اب اللہ کی رحمت بھی ہمیں مل جائے، اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان میں ہمارا شمار بھی ہو جائے، اور اللہ کی طرف سے جو جہنم سے آزاد ہوں گے ان میں ہمارا نام بھی اللہ شمار فرما دے کہ اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ تو یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس امت پر خاص طور پر اللہ نے یہ مہینہ جو عطا فرمایا یہ بڑی برکتوں والا بنا کر عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، رمضان کے روزے ان پر بھی تھے، لیکن ان کی کیفیت الگ تھی، ان کا طریقہ کار الگ تھا۔ تو اس امت پر بھی اللہ نے یہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، تو اس رمضان میں اللہ نے اس امت کو خاص ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی، کسی امت کو وہ نعمتیں نہیں ملی۔ اس کی ایک موٹی سی مثال کہ یہ 20 تراویح جو ہم پڑھتے ہیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد، یہ 20 تراویح پہلی امتوں میں سے کسی امت کو نہیں ملی، اور اللہ نے اس امت کو خاص طور پر یہ 20 تراویح عطا فرمائی ہے۔ اب ان 20 تراویح پر ملتا کیا ہے؟ اگرچہ یہ ہم پر بڑا بوجھ ہوتا ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے سامنے اگر کسی چیز کا فائدہ، کسی چیز کا نفع سامنے ہو تو انسان کو عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے انسان کو حریص کہا ہے کہ یہ لالچی ہے کہ بغیر نفع کے کوئی کام نہیں کرتا، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اب چونکہ 5 نمازیں ہیں، اس کی تھکاوٹ، اور سارا دن کام کرتی ہیں اس کی تھکاوٹ، پھر عشاء کی نماز کے بعد پھر 20 تراویحیں پڑھنا، یہ ایک بڑا بوجھ لگتا ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس تراویحوں پر ملنا کیا ہے تو یہ بوجھ بڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اب وہ حدیث سن لے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو رات کی عبادت ہے تراویح، اس پر کیا ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں، 20 تراویح ہیں، 40 سجدے ہیں، تو اللہ ہر سجدے کے بدلے، تراویح میں جو ایک سجدہ ہوتا ہے، اللہ ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں اللہ عطا فرما رہا ہے۔
تو اگر 1500 کو 40 سے ضرب دیں تو یہ 60,000 نیکیاں بن جاتی ہیں آدھے پونے گھنٹے میں اللہ اتنا بڑا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ یہ ایک تراویح کے ایک سجدے پر یہ اجر اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی مل گئی، اس کے ساتھ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہر سجدے پر اللہ جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل بناتے ہیں۔ سرخ یاقوت کا محل یعنی گھر بناتے ہیں، اور وہ گھر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس گھر کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، یعنی جس کے دروازے زیادہ ہوں گے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ محل بہت بڑا ہوگا، کہ 60,000 تو صرف اس کے دروازے ہیں اس گھر میں داخل ہونے کے لیے۔ تو ایک سجدے پر اللہ یہ گھر عطا فرما رہا ہے، تو 40 سجدے ہیں تو 60,000 نیکیاں اور 40 محل اللہ کی طرف سے جنت میں میرے اور آپ کے نام لگ گئے۔ کیوں؟ کہ تراویح کا ایک سجدہ کیا ہے، تراویح کی 20 رکعتیں پڑھی ہیں تو اس پر اللہ یہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رمضان کے حوالے سے کہ جو ہی اس رمضان کا پہلا روزہ رکھا مرد نے یا عورت نے تو اس کے پچھلے سارے گناہ روزہ رکھتے ہی سحری کرتے ہی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس امت کے لیے یہ خاص احسان ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر تیسری چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب کوئی مرد میری امت میں سے یا کوئی عورت یعنی آپ میں سے کوئی سحری کر لیتی ہے یا سحری کر لیتا ہے تو سحری کرتے ہی اللہ رب العزت ایک عورت کے لیے صرف ایک عورت کے لیے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ 70,000 فرشتے سحری سے لے کر اس ایک روزہ دار عورت کے لیے افطاری تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ جو نورانی مخلوق ہے اور معصوم مخلوق ہے، گناہوں سے پاک ہے، اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اللہ کی رحمتوں کے قریب ہے، اللہ کی برکتوں کے قریب ہے، یہ پاکیزہ فرشتے، یہ پاکیزہ مخلوق ایک عورت کے لیے اور ایک دو نہیں بلکہ 70,000 فرشتے اس عورت کے لیے سحری سے لے کر افطاری تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عزت ہے، کتنی بڑی اللہ پاک نے ہمیں مقام عطا فرما دیا ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے، ہم اپنے کام کے گھروں کے کام کاج میں مصروف ہیں، ہم سونے میں مصروف ہیں، کھانے پینے میں مصروف ہیں، جھاڑو دینے میں مصروف ہیں، کپڑے دھونے برتن دھونے میں پکائی میں مصروف ہیں، لیکن یہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا ان کی طرف سے ہمارے حق میں اللہ پاک قبول فرما رہے ہیں۔ چوتھی چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے دنوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہے فجر ظہر عصر یہ دن کے وقت کی نماز ہے، پھر نفل پڑھتے ہیں اشراق کے چاشت کے یہ نفل پڑھے جاتے ہیں، یا ویسے ہی نماز کے ساتھ سنتوں کے ساتھ نفل پڑھے جاتے ہیں، تو نفل سنت اور فرض یہ نمازیں ملا کر اللہ ہر سجدے کے بدلے میں دن کی نماز کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں اتنا بڑا درخت عطا فرمائے گا۔ اور یہ میری ماں بہنوں غور سے سنیے گا کہ جنت کا درخت نہ لکڑی کا ہے، نہ پیتل کا ہے، نہ تانبے کا ہے، نہ لوہے کا ہے، جنت کا درخت سونے اور چاندی کا ہے، اس کے پتے بھی سونے اور چاندی کے ہیں۔ تو یہ ایک درخت جو اللہ ایک سجدے پر عطا کرے گا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا سایہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کے سائے سے ہم نکلنا چاہیں تو اس سائے کو پار کرنے کے لیے 500 سال چاہیے، 500 سال لگ جائیں گے اس درخت کے سائے سے نکلنے کے لیے۔ یہ اللہ دن میں ایک سجدہ کرنے والی عورت کو جنت میں عطا فرما رہا، تو جتنے دن میں سجدے ہوتے جائیں گے اتنا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں درخت لگاتا جائے گا، اس کے لیے اللہ پاک جنت میں درخت اگاتا جائے گا اور بناتا جائے گا۔ تو یہ اس امت کے ساتھ خاص معاملہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے اس پر اتنا کرم فضل اور احسان کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت مزید آگے بڑھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے جیسے آج ہم جو ہے وہ افطاری کریں گے تیسری، تو 2 افطاریاں ہماری پہلے ہو چکی ہیں، تو جب پہلی افطاری ہوتی ہے اور
پہلی افطاری کے وقت اللہ جل شانہ 10 لاکھ لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ڈالتا ہے۔ ہر روز، ہر افطاری کے وقت 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں جا رہے ہیں۔ پھر جب یعنی آخری روزہ ہوتا ہے، آخری افطاری ہوتی ہے، تو اللہ نے جتنا پہلے دنوں میں لوگوں کو جہنم سے نکالا ہوتا ہے، ان کی تعداد کے برابر اللہ اس آخری افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال رہا۔ اگر 30 روزے ہوئے، 30 افطاریاں ہوئیں تو یہ 6 کروڑ لوگ بنتے ہیں۔ اگر 29 افطاریاں ہوئیں، 29 روزے ہوئے تو یہ 5 کروڑ 80 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، اللہ ایک اس مہینے میں 6 کروڑ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا رہا ہے۔ یہ اس امت پر خاص اللہ کی طرف سے رحم اور کرم والا معاملہ ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور ان کا وجود کتنا بڑا ہے، ان کا وجود کہ یہ ہمارے 2 کندھے ہیں، تو ایک کندھے سے ان کے ہم چلنا شروع کریں تو کان کی لو تک، ایک کندھے سے گردن تک پہنچتے پہنچتے 700 سال لگ جائیں، اتنا بڑا ان کا وجود ہے۔ تو اتنے بڑے وجود کے ساتھ انہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ ان کی پورے سال کی یعنی 11 مہینے کی ان کی تسبیح کیا ہے؟ ان کے 11 مہینے کی تسبیح یہ ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب۔ یہ 11 مہینے کی ان کی تسبیح ہے، تسبیح ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی پورے سال یعنی 11 مہینے کی یہ تسبیح ہے۔ کیا تسبیح ہے؟ کہ اے اللہ تو پاک ہے کہ جس نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورتی دی ہے اور عورتوں کو سر کے بالوں سے خوبصورتی دی ہے۔ یعنی عورت کے بال جتنے بڑے ہوں گے، جتنے لمبے ہوں گے، وہ اس کے حسن کے لیے اللہ نے یہ بال مقرر کر دیے ہیں۔ اور آج کل ہم، اللہ معاف فرمائے، ہم فیشن کے لیے بالوں کو کاٹ رہی ہیں اور جو ہے اس کو چھوٹا کروا رہی ہیں، سٹائل مختلف بنانے کے لیے بالوں کو کاٹ دیتی ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی اس دعا میں اس عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جو اپنے بالوں کو صرف دکھانے کے لیے اور فیشن کے لیے کاٹتی ہے۔ عذر ہے، بیماری ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بغیر وجہ کے بالوں کو کاٹنا، اس میں عورت کا حسن نہیں ہے۔ عورت کا حسن اسی میں ہے کہ وہ سر کے بالوں کو لمبا کرے، سر کے بالوں کو گھنا کرے، اور سر کے بالوں کو جتنی لمبائی میں وہ جا سکتی ہے اس کو جانے دے۔ کیوں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ عورت کا حسن اسی میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کہ سر کو ڈھانپنا بھی ہے، ننگے سر نہیں پھرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میرے بال لمبے ہیں، عورتوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میرے بال کتنے گھنے ہیں۔ اس لیے کہ جو عورت ننگے سر گھر میں پھرتی ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ بات دھیان سے سنیے گا، جو عورت ننگے سر گھر میں پھرتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو ظاہری بات ہے جب رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو پھر عذاب والے فرشتے آئیں گے نا، تو پھر یہ گھر میں پریشانیاں، یہ تنگیاں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ آفاتیں، اور یہ بچوں کی بیماریاں اور بچوں کی جو ہے وہ پریشانیاں اور یہ تنگ دستیاں اور یہ فقر و فاقہ اور یہ کاروبار کی برکت نہ ہونا، کاروبار کا نہ چلنا، نوکریوں کا نہ ملنا، یہ جتنی بھی گھریلو جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت گھر میں ننگے سر چلتی ہے، ننگے سر چلتی ہے۔ تو رحمت کے فرشتے نہیں، پھر مصیبت کے فرشتے آئیں گے۔ اس لیے اہتمام کریں میری ماں بہنوں، اس کو اہتمام سے لیں کہ سر ہمارا کبھی بھی جو ہے وہ ننگا نہ ہو، ہمیشہ ہمارا سر ڈھپا رہنا چاہیے، چادر سے اور جو ہے وہ دوپٹے سے ہمارا سر ڈھپا رہنا چاہیے۔ تو 11 مہینے یہ فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ ان 8 فرشتوں کو کہتا ہے کہ اب اپنی یہ تسبیح بند کر دو، اب اپنا یہ ذکر بند کر دو۔ اب یہ جو رمضان میں میری بندیوں نے جو روزہ رکھا ہوا ہے، میری عورتوں نے جو روزہ رکھا ہوا ہے، اب یہ رمضان کے اندر جو بھی دعا مانگیں،
جس قسم کی بھی جائز دعا مانگے، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، سنتوں کے بعد، فرض کے بعد، نفل کے بعد، تہجد میں، افطاری میں، سحری میں، جب بھی یہ دعا مانگے تو تمہارا اب یہ کام یہ ہے کہ ان کی دعاؤں پر صرف آمین کہتے رہو۔ یہ 8 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی ہے میری آپ کی دعاؤں پر۔ اور آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو اس نے مانگا ہے وہ اس کو عطا فرما دے۔ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے سب سے قریب ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ جو اس نے دعا مانگی ہے اس اپنی بندی کو عطا کر دے۔ اور فرشتے معصوم مخلوق ہیں، اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے۔ تو یہ اس امت کے ساتھ اللہ کا خاص کرم، خاص احسان ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کے مقابلے میں باقی ساری احادیثیں اتنی زیادہ جو ہے وہ فضیلت نہیں رکھتی جتنی اس حدیث کی فضیلت ہے۔ وہ کیا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ اے میری بندیوں تم نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، کہ تمہارا بھوکا پیاسا رہنا یہ صرف میرے علم میں ہے یا تیرے علم میں ہے، تیسرا کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ صرف 2 لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ایک رکھنے والے کو، رکھنے والی کو، اور ایک اللہ کو، تیسرے کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرما رہے کہ تو نے باوجود قدرت کے تو کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے، اور پیاس بجھا بھی سکتی ہے، اپنی بھوک مٹا بھی سکتی ہے، لیکن تو نہیں پی رہی پانی سامنے ہے، تو نہیں کھا رہی کھانا سامنے ہے، تو نے یہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے پینے سے اپنے لیے بچایا ہوا ہے، تو یہ تو میرے ڈر سے کر رہی ہے، میرے محبت میں کر رہی ہے، میری فرما برداری میں کر رہی ہے، میرے حکم سے کر رہی ہے۔ تو جب تو یہ روزہ میرے لیے رکھ رہی ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس روزے کا بدلہ پھر میں خود اللہ ہوں، کہ میں اللہ تمہیں مل جاؤں گا، میں اللہ تمہیں مل جاؤں گا۔ میری ماں اس کو سوچیں، میرے بہنوں اس کو ذرا سوچیں کہ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، کیونکہ یہ ساری کائنات جو مجھے آپ کو نظر آ رہی یا نہیں آ رہی یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ کی ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ اگر اللہ ہمارا ہو گیا تو یہ ساری کائنات بھی ہماری ہو جائے گی، یہ ساری کائنات ہماری ہو جائے گی، کہ ہر قسم کی مخلوق میری آپ کی خدمت میں ہوگی، زمین آسمان میری آپ کی خدمت میں ہوگی، اور جتنی پریشانیاں ہیں اللہ دور کر دے گا کیونکہ اللہ ساتھ ہو گیا، جتنے مسئلے ہیں اللہ حل کر دے گا کیونکہ اللہ ساتھ ہو گیا، کہ جتنی بیماریاں ہیں اللہ دور کر دے گا کیونکہ اللہ ساتھ ہو گیا، جتنی تنگیاں ہیں اللہ دور کر دے گا کیونکہ اللہ ساتھ ہو گیا، جتنے فقر ہیں اللہ فقر دور کر دے گا کیونکہ اللہ ساتھ ہو گیا، زندگی دنیا کی اللہ اچھی کر دے گا کیونکہ اللہ ساتھ ہو گیا، موت اللہ اچھی کر دے گا، موت کے وقت جہنم کے فرشتے اللہ نہیں بھیجے گا، جنت کے فرشتے بھیجے گا، کیوں؟ اللہ ساتھ ہو گیا۔ پھر قبر اللہ جنت کا باغ بنا دے گا کیونکہ اللہ ساتھ ہو گیا، قبر کو اللہ جہنم کا گڑھا نہیں بننے دے گا کیونکہ اللہ ساتھ ہو گیا۔ پھر جب میدان محشر قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، یہ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 14 فٹ پہ ہوگا، کوئی کسی قسم کی بلڈنگ نہیں ہوگی، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی گڑھا نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ہوگی، کوئی خیمہ نہیں ہوگا کہ انسان اس کے اندر اپنے آپ کو چھپا سکے۔ اس دن صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا کیونکہ اللہ ساتھ ہو گیا۔ پھر جہنم کے اوپر اللہ نے پل صراط بچھائی ہے، اللہ پل صراط سے پار کر دے گا اور جہنم سے بچا دے گا، اور اللہ جنت میں داخل فرما دے گا، کیوں؟ کہ اللہ ساتھ ہو گیا، اللہ ساتھ ہو گیا۔ تو یہ روزے کی اللہ رب العزت یہ جزا عطا فرما رہے ہیں کہ ایک ہے جنت کا مل جانا اور ایک ہے جنت کے بنانے والے کا مل جانا، ایک ہے دنیا کا مل جانا اور دوسرا ہے دنیا کے بنانے والے کا مل جانا۔ تو بنانے والے کا مل جانا، جنت کو بنانے والے کا مل جانا، یہ جنت کے ملنے سے بڑی نعمت ہے، دنیا کے ملنے سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ میرا ہو گیا۔ جب اللہ میرا ہو گیا تو اللہ نے جو چیز بنائی ہے، جتنی بھی مخلوق بنائی ہے، وہ ساری بھی میرے تابع ہو گئی کیونکہ یہ اللہ کے تابع ہے۔ تو یہ روزے کا اجر اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں۔ اس امت کے ساتھ یہ خاص اللہ کا کرم اور فضل ہے، کرم اور فضل ہے۔ اور یہاں تک کہ اس رمضان کی کیا برکتیں بتاؤں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کو کبھی بھی عذاب نہیں عطا فرمائے گا، کبھی بھی اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں،
مسلمان کی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں اگر کافر بھی مر جائے تو جب تک رمضان ہے اللہ اس کافر کو عذاب نہیں دے گا، اللہ کافر کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی عظمت ہے، یہ رمضان کا کرم اور فضل ہے اللہ کی طرف سے کہ کافر بھی اس رمضان کی رحمت سے حصہ پا رہا ہے کہ اللہ جب تک رمضان موجود ہے اس کو عذاب نہیں دے گا، جہنم میں اس کو نہیں ڈالے گا۔ ہاں جو ہی رمضان ختم ہوگا پھر اس پر جو عذاب ہیں وہ اللہ مسلط کر دے گا۔ کافر کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو مسلمان جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والی ہے، ماننے والا ہے، وہ جب اس رمضان میں فوت ہوگا تو اللہ کی طرف سے اس کی رحمت کی آس پر، امید پر علماء نے یہ بات رکھی ہے کہ اللہ اس کی ہمیشہ کے لیے اسے عذاب کو دور فرما کر، جہنم سے دور فرما کر اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کہ رمضان کی برکتیں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن میرے ماں بہنوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اس بخشش میں اور اس رمضان کی ان رحمتوں میں اور برکتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی ان کو رمضان کی رحمت نہیں ملے گی، رمضان میں ان کی بخشش نہیں ہوگی، رمضان میں وہ جہنم سے آزاد نہیں ہوں گے، رمضان میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے 4 قسم کے لوگ ہیں؟ نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے والا، جس قسم کا بھی نشہ ہے، نشہ کرنے والا اس کے اس مہینے میں کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے گھر والوں میں کوئی مرد ہے، کوئی بیٹا ہے یا بھائی ہے اس گند میں، اس لت میں ملوث ہے تو اس کو پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ اس مصیبت سے، اس گناہ سے توبہ کر لو ورنہ تیرے رمضان میں بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا آدمی جو والدین کا نافرمان ہے، یہ عورت ہے یا مرد ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اگر وہ والدین کا نافرمان ہے، والدین اس سے راضی نہیں ہے، والدین اس سے خوش نہیں ہیں، والدین اس سے جو ہے مطمئن نہیں ہے، تو ایسی اولاد کی بھی اس مہینے کوئی بخشش نہیں، ایسی اولاد کی بھی اس مہینے میں جنت کے لیے اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کیوں کہ ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں۔ میرے بھائیو، حضور نبی کریم میرے ماؤ بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیرے لیے یا تو جنت ہیں یا جہنم ہے، یعنی خدمت کر، راضی کر، تیرے لیے جنت بن گئے، اور نافرمانی کر، ناراض کر، تیرے لیے جہنم بن گئے۔ تو اس لیے اولاد کو یہ چاہیے کہ ماں باپ کو راضی رکھے، ماں باپ کو خوش رکھے۔ اگر دنیا کی زندگی اچھی کرنی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اچھی کرنی ہے، اگر خدا نہ خواستہ والدین دنیا سے انتقال کر گئے ہیں اور اولاد سے والدین ناراض تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 حل بتائے ہیں کہ 3 کام کرے۔ نمبر 1، ان کے لیے استغفار کرے۔ نمبر 2، ان کے جمعے کی جمعے ان کے قبر پر جا کے ان کے لیے فاتحہ خوانی کرے۔ نمبر 3، کہ والدین کے جو تعلق والے تھے، رشتہ دار تھے، جو دوست تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ تو یہ بچہ یا یہ بچی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں والدین کا یا والدین کی فرما بردار بن کر اٹھے گی۔ 2 آدمی۔ تیسرا، جو رشتے ناطے توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، بھائیوں سے ناراض، بہنوں سے ناراض، اور رشتہ داروں سے ناراض، ماموں سے ناراض، خالہ سے ناراض، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی اختیار کی ہوئی ہے اور دل میں کینہ اور کھوٹ ہے اور بدگمانی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ جل شانہ اس آدمی کی جو رشتے ناطے توڑ رہا اور قطع رحمی کر رہا اور بدگمانیاں دل میں پیدا کی ہوئی ہیں، اس عورت کی یا اس مرد کی اس مہینے میں کوئی بخشش نہیں ہے۔ چوتھا آدمی یا چوتھی عورت کہ جس کے دل میں کینہ ہو، کسی کے بارے میں کینہ ہو۔ کینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کسی سے بدلہ لینا چاہتی ہوں لیکن فی الحال میرے پاس کوئی طاقت نہیں کہ میں بدلہ لے سکوں، نہ زبان کے ذریعے سے نہ ہاتھ کے ذریعے سے، لیکن میں دل میں پروگرام بناتی رہتی ہوں، دل میں سوچتی رہتی ہوں کہ مجھے موقع ملا، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے، میں نے اس کو مالی جانی نقصان پہنچانا ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو اس کینہ رکھنے والی عورت کی بھی اس مہینے کوئی بخشش نہیں ہے۔ لہذا اگر ان چاروں گناہوں میں سے کسی میں ہم ملوث ہیں تو توبہ کریں، ابھی رمضان باقی ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کے اعلانات باقی ہیں، تو ابھی توبہ کر لیں، اور توبہ بھی اس نیت سے کہ جو ہو گیا یا اللہ اس پہ شرمندہ ہے، اب نہیں کریں گے، اب گناہ جس گناہ میں ملوث اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر یہ توبہ ہوگی تو اللہ یہ توبہ قبول فرمائے گا۔ اب اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام زیادہ کرو، 4 کام اس مہینے میں زیادہ کرنے۔ نمبر 1، اللہ جل شانہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 پہلا کام کہ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی پہلا کلمہ اس کا ورد زیادہ کرے، اس کا ذکر زیادہ کرے، یعنی جتنی کثرت سے کر سکتے ہیں، 100 دفعہ، 200 دفعہ، 300 دفعہ، 400 دفعہ، 500 دفعہ، ورنہ صبح اور شام 100 دفعہ تو لازمی پڑھا جائے، 100 دفعہ لازمی پڑھا جائے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی ایک دفعہ جب اخلاص کے ساتھ یعنی اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو 2 خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 کہ تیرے پچھلے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے، نمبر 2 کہ ان گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل کر تمہیں واپس دے دیا، جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب یہ مرنے کے بعد قبر سے اٹھے گی تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتی رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دائیں بائیں فضول باتوں میں اپنا وقت گزاریں، ہم لا الہ الا اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزاریں۔ دوسری چیز، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کثرت سے کی جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ لمبا استغفار ہے، یہ نہیں آتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کثرت سے استغفار پڑھا جائے۔ قرآن میں استغفار کرنے پر 5 وعدے ہیں کہ جو کثرت سے استغفار کرے گی اللہ اس کے لیے 5 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کو بیٹے دے گا، اللہ اس کو مال دے گا، اللہ اس کو باغات دے گا، اللہ اس کو نہریں دے گا، اور اللہ اس پر جو ہے رحمت کی بارش برسائے گا، یعنی دنیا کی زندگی اللہ آسان کر دے گا۔ اور جو کثرت سے استغفار کرتی ہے اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو کثرت سے استغفار کرے گی اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ خوش قسمت نیک بخت ہے وہ عورت کہ قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے اور اس میں استغفار کثرت سے موجود ہو، کہ یہ بڑی خوش قسمت عورت ہے، بڑی خوش نصیب عورت ہے۔ تو ہم استغفار کی کثرت کریں۔ تیسری چیز جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ جنت مانگو، اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت الفردوس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت ہے جو اللہ کے سب سے قریب ہے، اور اللہ نے اپنے دست قدرت سے اس کو بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ تو جنت الفردوس مانگا جائے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت یا مرد 3 دفعہ دعا میں یہ کہے کہ اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، جو جنت الفردوس کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو عطا فرما دے، وہ ہمارے حق میں دعا کرتی کہ یا اللہ یہ مجھے مانگ رہی ہے، یا اللہ تو اس کو دے دے۔ تو ایک تیسرا کام۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ وہ حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ یہ کہے اے اللہ جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، تو جہنم پکار کے کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے محفوظ فرما۔ تو پھر جہنم ہمارے حق میں دعا کرتی کہ اللہ اس کو ہم سے بچا لے۔ تو یہ 4 کام یہ کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت زیادہ کی جائے، قرآن پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کو رمضان کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ یہ 27 رمضان کو اللہ نے لوح محفوظ سے پورا قرآن پہلے آسمان پہ اتار دیا تھا، پھر وقفاً وقتاً جب ضرورت پڑتی رہی اللہ کے نبی پہ قرآن اترتا رہا، لیکن اللہ نے اتارا قرآن پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ نے 27 رمضان کو یہ اتارا تھا۔ تو قرآن کی تلاوت کی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں ہر عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے اس رمضان میں 1 قرآن ختم کیا تو اللہ 70 قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا، 70 قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہم قرآن پڑھیں، اگر قرآن ہم نہیں پڑھی ہوئی تو ہم قرآن کو سیکھیں۔ گھر میں اگر کوئی حافظ بچہ ہے یا حافظ بچیہ ہے اس سے ہم قرآن پڑھنا سیکھیں۔ ہماری تو ترتیب انشاءاللہ عید کے بعد شروع ہوگی، لیکن اگر اب بھی موقع آپ کے پاس ہے تو اب اس کو پڑھنا شروع کریں۔ تو کم از کم حدیث میں آتا ہے کہ 1 سال میں 2 دفعہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق ہے،
کم از کم 2 دفعہ یہ قرآن کا حق ہے. اگر قرآن کا حق ہم نے ادا کر دیا تو اللہ اس قرآن کو قیامت کے دن ایک شکل عطا فرمائیں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا. تو یہ قرآن کہے گا اے اللہ اس نے میرا حق ادا کیا، اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، یعنی جنت میں جگہ عطا فرما. اور جس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ قرآن اللہ سے کہے گا اے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا لہذا اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے. تو جو اللہ کی رحمت سے ٹوٹ گیا میری ماں بہنوں وہ جہنم ہی میں جائے. تو اس لیے قرآن کو سیکھا جائے، پڑھنا سیکھا جائے تاکہ ہم قرآن کا حق ادا کر سکیں. تو رمضان میں کم از کم کوشش کر لیں کہ ایک قرآن، کوشش ہو 2 3 جتنے آسانی سے ہو سکے، ورنہ ایک قرآن تو ہم ضرور ختم کریں، ایک قرآن ضرور ختم کریں. پھر نفلوں کا اہتمام ہو، جو ہے وہ چاش کے جو ہے اشراق کے 4 نفل ہیں وہ پڑھ لیے جائیں، چاش کے 2 4 نفل ہیں وہ پڑھ لیے جائیں، مغرب کے بعد 6 رکعتیں ابابیل کی ہیں وہ پڑھ لی جائیں. تو یہ نفل فرض کے برابر ہو جائیں گے اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جائیں گے. تو ان جو ہے وہ باتوں کا اہتمام کیا جائے تو یہ رمضان جو ہوگا یہ ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.